کراچی کے اندر 83 پارکنگ سائٹس ہیں۔ ان 83 پارکنگ سائٹ سے جو آمدنی ظاہر کی گئی ہے وہ صرف 15.9 کروڑ روپے، اور جو صرف 6,000 روپے روزانہ کے حساب سے بنتی ہے۔ حالانکہ ایک ایک پارکنگ سائٹ پر سب لوگ جانتے ہیں کہ سینکڑوں گاڑیاں مستقل آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ آمدنی انتہائی کم دکھائی گئی ہے۔ ان سائٹس کو نیلام نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ ان سائٹس کا باقاعدہ اخبارات کے اندر اس کو پبلش کیا جائے، لیکن پبلش نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ ان سائٹس کے متعلق جو ٹھیکیدار ہیں ان کی تفصیلات جاری کی جائیں، لیکن ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کھیل جو ہو رہا ہے 83 پارکنگ سائٹس کا، یہ کچھ خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے اور ناجائز آمدنی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے 106 سڑکیں ہیں بلدیہ کراچی کی۔ ان 106 سڑکوں پر سینکڑوں کی تعداد میں اشتہارات لگے ہوئے ہیں اور لگ رہے ہیں، لیکن اس کی آمدنی میں اس سال صرف 1 لاکھ روپے کا اضافہ شو کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کیا یہ کہ کراچی میں اتنی ساری سائٹس کے اوپر صرف 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو؟ پاسبل نہیں ہے۔ بلدیہ کراچی کی 99 ہٹس ہیں، 11 پیٹرول پمپس ہیں، لیکن اس کی کوئی آمدنی کی تفصیل جو ہے اس بجٹ کے اندر نہیں واضح کی گئی، نہیں دکھائی گئی۔ کے الیکٹرک سے پچھلے بجٹ میں بھی دکھایا گیا تھا، اس بجٹ میں بھی دکھایا گیا ہے کہ 1 ارب 85 کروڑ روپے ان کو کے الیکٹرک سے واپس لینے ہیں، لیکن اس مد میں 1 پائی بھی واپس نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے جو پورٹ ٹرسٹ ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ، اس سے ایک بڑی رقم 1 ارب روپے ان کو لینے تھے واپس، لیکن اس میں سے ایک معمولی رقم اس بجٹ میں دکھائی ہے جو واپس آئی ہے۔ آپ نے 2 نئے ٹیکسز لگا دیے، ایک MUCT لگا دیا اور ایک ٹول ٹیکس لگا دیا۔ کراچی کے مختلف پروجیکٹس کے نام پر اربوں روپے آپ قرض لے رہے ہیں، کھربوں روپے آپ قرض لے رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز کے نام پر آپ نے 1.6 بلین روپیز آپ نے قرض لیے، اور یہ 1.6 بلین ڈالرز قرض لیے۔ 1.6 بلین ڈالرز کھربوں روپے بنتے ہیں۔ ان کھربوں روپے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں، اور کون سا کراچی میں پانی کا نظام بہتر ہو رہا ہے؟ کلک نے 70 ارب روپے کے قریب جو ہے قرضہ لیا ہے، 240 ملین ڈالرز قرضہ لیا ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ کہاں خرچ ہوگا۔ اسی طریقے سے کراچی موبیلٹی پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ قائم کیا گیا ہے، اس میں بھی ورلڈ بینک سے قرضہ لیا جا رہا ہے، اس میں بھی کروڑوں روپے اربوں روپے لیے جا رہے ہیں کراچی موبیلٹی پروجیکٹ کے نام پر کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کو بہتر کیا جائے گا۔ لیکن یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی جو کام جاری ہے کراچی یونیورسٹی روڈ پر وہ بند پڑا ہے اور لوگ پریشان ہیں، کوئی بھی پروجیکٹ مکمل نہیں کیا جا رہا۔ پھر یہ سندھ سالڈ ویسٹ ایمرجنسی اینڈ ایفیشنسی پروجیکٹ، اس پروجیکٹ کے نام پر کروڑوں ڈالر جو ہے قرضہ لیا جا رہا ہے۔ یہ سارے قرضے آپ کراچی کے نام پہ لے رہے ہیں۔ چلیے لے رہے ہیں، آپ کراچی کو بہتر بنانے کے لیے لے رہے ہیں، تو نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ کراچی بہتر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ سارے کے سارے قرضے آپ حاصل کر رہے ہیں، ان سب قرضوں کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن کراچی میں نہ تو صفائی ستھرائی کا نظام نظر آتا ہے۔ پورا جو ٹیکس نیٹ ورک ہے اس کے اندر کراچی کا حصہ سب سے بڑا ہے۔ کراچی کے دکاندار سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ کراچی کا ایک عام آدمی جو ہے وہ معمولی چیزوں کی خریداری پر بھی ٹیکس دیتا ہے۔ کراچی کے لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے، کراچی کے لوگوں کو آپ نے پیس کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد کراچی کے لوگوں پر 2 نئے ٹیکسز آپ نے لگا دیے۔ واٹر بورڈ کے نام پر اربوں کھربوں روپے قرض لے لیے گئے، اس پیسے کو استعمال کیجیے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام پیسہ ٹاؤنز، یونین کمیٹیز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی نگرانی میں خرچ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ان کی نگرانی میں خرچ ہوگا تو امید یہ ہے کہ کچھ پیسہ ایمانداری سے لگ جائے گا، ورنہ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ تو چڑھ جائے گا۔ جس طرح پاکستان کا آدھا بجٹ قرضوں میں چلا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ان قرضوں کا اثر کہیں نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یہ جتنے قرضے لیے گئے ہیں اس کا اثر کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن کراچی کے اوپر یہ قرضے چڑھ جائیں گے۔ واٹر بورڈ ان قرضوں کی واپس ادائیگی کے لیے کراچی کے شہریوں پر ٹیکس کا اور پانی کو مہنگا کرنے کا عذاب مسلط کرے گا، لیکن پانی کی سپلائی میں مکمل ناکام ہوگا۔